السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اماں، آج تو لگتا ہے ہم اسی برستی بارش میں مر جائیں گے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے چھت کو دیکھ رہی تھی جو گاڑی کی طرح ٹپک ٹپک کر نیچے گر رہی تھی۔ باہر تیز بارش اور خوفناک گرجتے بادلوں کا راز تھا۔ مجھ سے بارش کا اتنا خوف نہ تھا جتنا خوف مجھے اپنی اس ٹپکتی ہوئی چھت کا تھا۔ ویسے بھی ہمارا کچا پکا مکان تھا، بارش ہر سال ہی آتی تھی اور چھت ہلکی ہلکی ٹپکتی۔ میں اور اماں اکثر ہی چھت کی لپائی وغیرہ کر دیتے تھے، لیکن اس خوفناک برستی ہوئی بارش کو 1 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا، لیکن بارش تھی کہ رکنے کا نام بھی نہیں لے رہی تھی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی ہمارے ساتھ جاگ رہے تھے۔ مجھے ان کی معصوم صورت دیکھ کر ترس آ رہا تھا۔ سر پر جب کوئی سائبان نہ ہو تو شاید اپنا آپ یوں ہی بے سہارا لگتا ہے۔ اچانک ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہمارے گھر کے صحن کی کچی دیوار نیچے جا گری تھی۔ مجھ سمیت سب کی چیخوں کی آواز اس چھوٹے سے گھر میں بلند ہوئی تھی۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی کیونکہ ہمارے گھر کی دیوار پوری گر گئی تھی۔ جو ایک پردہ ہمارے گھر کا بنا ہوا تھا وہ پوری طرح ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس برستی ہوئی بارش میں باہر صحن میں جا کر کھڑی ہوئی اور آنسوؤں سے رونے لگی۔ اماں آواز دے دے کر مجھے اندر بلا رہی تھی، لیکن میں تھی کہ اپنے ہوش و حواس کھو کر اپنی اس گری ہوئی دیوار کو دیکھے جا رہی تھی۔ صبح تک طوفان تو تھم گیا تھا لیکن ہمارا گھر برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ چھوٹے سے صحن کی ایک سائڈ کی پوری دیوار گر چکی تھی۔ محلے والے آ کر افسوس کا اظہار کر رہے تھے، لیکن اماں اور میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ پھر محلے والے بھی ہماری طرح غریب لوگ تھے، وہ بھلا ہمارے لیے کیا کر سکتے تھے۔ پھر لوگوں نے مشورہ دیا کہ جب تک یہ دیوار دوبارہ بنانے کی سخت نہیں، اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ پردے کرنے کے لیے ایک کپڑا لگا لوں۔ یوں ہم نے ایک پرانی سی چادر لی اور اس گری ہوئی دیوار کی جگہ پر وہ کپڑا باندھ دیا۔ اس مکان کی حالت اتنی خستہ حال ہو رہی تھی، ایسے لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی ڈھہ جائے گی۔ پھر دوسری رات میں اور اماں پوری رات سو نہ سکے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ ابھی کوئی پردہ ہٹا کر ہمارے گھر کے اندر گھس آئے گا۔ موسم کے تیور آج بھی اچھے نہ تھے۔ جب اماں کی حالت نیند سے بے حال ہو گئی تو میں نے اماں کو کہا کہ اماں، میں جاگ رہی ہوں، آپ سو جائیں۔ نیچے کچے فرش پر چٹائی بچھی تھی، وہ بیچاری وہیں لیٹ کر سو گئیں۔ چھوٹے بہن بھائی بھی سوئے پڑے تھے، میں اکیلی جاگ رہی تھی۔ ابھی آدھی رات ہی گزری تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے پردے کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہو۔ اس کے 2 پاؤں مجھے پردے کے پیچھے سے نظر آئے تھے۔ میں خوف سے بوکھلا گئی، پھر اٹھ کر کھڑی ہوئی اور پردہ ہٹا کر دیکھا تو میرے اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ وہاں ایک کالی چادر اوڑھے اجنبی کھڑا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے اس کی شکل واضح نہ تھی۔ ہلکی ہلکی برستی بارش میں وہ بارش میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ میں اندر سے ڈری ہوئی تھی، لیکن اس کے سامنے اپنے آپ کو ڈرا ہوا ظاہر نہ کر رہی تھی، اسی لیے کڑک انداز میں اس سے پوچھنے لگی کہ کون ہو تم اور یہاں کیوں کھڑے ہو؟ چادر میں چھپی ہوئی اس نے کالی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں اور بھوکا بھی، کیا ایک رات کے لیے مجھے کھانا اور رہنے کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ اب اس خراب موسم میں وہ شخص مجبور نظر آ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے اندر آنے کا کہہ دیا۔ رات کے بچے ہوئے تھوڑے سے چاول پتیلے میں پڑے تھے، میں نے پلیٹ ہی میں وہی نکالے اور اسے کھانے کے لیے دے دیے۔ اماں بے خبر پڑی سو رہی تھی، میں انہیں اٹھا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاول ایسے کھا رہا تھا جیسے برسوں کا بھوکا ہو۔ چھوٹا سا ایک کمرے کا تو ہمارا گھر تھا، کمرے کے ایک کونے میں وہ بھی دبکا ہوا بیٹھا تھا اور پھر چادر اپنے منہ تک لی اور وہیں پر دیوار سے ٹیک لگائے لگائے سو گیا۔
اس اجنبی کے میں یوں بے فکری سے سونے پر حیران تھی۔ مجھے تو ایک پل کو نیند نہ آ رہی تھی۔ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں وہ کوئی چور یا ڈاکو نہ ہو۔ لیکن اگر وہ کوئی چور ڈاکو بھی ہوتا تو بھلا ہمارے اس گھر سے کیا لے جاتا؟ میرے ذہن میں ماضی کی تلخ یادیں آنے لگیں۔ اماں نے بڑے پیار سے میرا نام شہزادی رکھا تھا، لیکن صرف میں نام کی شہزادی تھی۔ قسمت میری بھکارنوں جیسی تھی۔ میں اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی۔ ابا ایک مزدور تھے، وہ کسی ٹھیکیدار کے ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن اچانک وہ کسی مکان میں کام کر رہے تھے کہ اچانک سے گھر کی دیواریں ابا کے اوپر آ گری۔ دیوار گرنے کی وجہ سے ابا موقع پہ ہی مر گئے۔ ہمارے گھر میں تو کہرام مچ گیا تھا۔ سب سے چھوٹا والا بھائی صرف 2 سال کا تو تھا۔ اماں بڑی جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی، لیکن میں حالات کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ جب تک ابا زندہ رہے اماں کو باہر نکلنے کی ضرورت نہ پیش آتی تھی۔ حالانکہ گھر میں ہم سوکھی روکھی روٹی ہی کھاتے تھے، لیکن پھر بھی گھر کا گزارا چل رہا تھا۔ جس دن ابا کا انتقال ہوا تھا، اتفاق سے اس دن گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ اماں کو باہر نکلنے کی ضرورت نہ پیش آئی تھی، حالانکہ گھر میں ہم سوکھی روکھی ہی کھاتے تھے، لیکن پھر بھی گھر کا گزارا چل رہا تھا۔ جس دن ابا کا انتقال ہوا تھا، اتفاق سے اس دن گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ پھر ابا کا جو ٹھیکیدار تھا، اسی نے ابا کی تجہیز و تدفین کی تھی۔ 2-4 پیسے وہ اماں کے ہاتھ میں تھما کے بھی چلا گیا تھا۔ اب اگر اماں بیچاری عدت میں بیٹھی تو پھر شاید ہم فاقوں سے ہی مر جاتے۔ اسی لیے انہوں نے اس بات پر ابا کی قبر پر جا کر معافی مانگی کہ میں عدت میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اگر بیٹھ گئی تو میرے بچے بیچارے بھوکے مر جائیں گے۔ پھر اماں کام کی تلاش میں ماری ماری پھرنے لگی۔ میں گھر کے حالات اچھی طرح سمجھتی تھی، اسی لیے دن رات پریشان رہنے لگی کہ ایک جاننے والی تھی جس نے اماں کو ایک کپڑے بنانے والی فیکٹری میں نوکری دلوا دی۔ اماں وہاں کپڑوں کے فالتو دھاگے وغیرہ کاٹ کر کام کر رہی تھی۔ یوں فیکٹری کی لگی بندھی آمدنی سے گھر کا گزارا بس چل رہا تھا۔ لیکن برا ہوا ان ہر سال آنے والی بارشوں کا، جس نے ہمارے گھر کا بالکل ہی اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہر سال ہی بارشوں میں یہ چھت ایسے ہی ٹپکتی۔ لوگ ہمیں ڈراتے رہتے کہ تمہاری چھت ایسی ہے کہ کبھی بھی گر سکتی ہے، اسی لیے جلد ہی تم لوگ اپنا کوئی دوسرا بندوبست کر لو۔ لیکن اماں بیچاری اتنے پیسے کہاں سے لاتی کہ ہم کوئی دوسرا مکان خرید لیتے یا اسی مکان کو دوبارہ سے تعمیر کر لیتے۔ اور پھر اس سال جو بارش آتی تو اس نے ہماری دیوار کو ہی گرا دیا تھا۔ ہمارے گھر کا تو پردہ تو بالکل ہی ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ میں اسی بات پر پریشان سی بیٹھی تھی۔ اب میں 20 سال کی ہو چکی تھی اور مجھ سے چھوٹے بہن بھائی بھی دھیرے دھیرے جوان ہو رہے تھے۔ میں اماں کی لاکھ منتیں کرتی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ فیکٹری میں کام دلوا دو تاکہ گھر کا اچھا گزارا ہو جائے اور ہم چند پیسے جمع کر کے اپنے گھر کو دوبارہ سے تعمیر کر لیں۔ لیکن اماں مانتی ہی نہ تھیں۔ کہتی تھیں کہ فیکٹری کا ماحول بہت خراب ہوتا ہے، میں تمہیں کیسے وہاں لگوا دوں۔ ماضی کو سوچتے سوچتے نہ جانے میری کب آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ اجنبی تو گھر سے غائب تھا۔ اماں کو تو اس کے بارے میں کوئی خبر بھی نہ تھی۔ وہ چپکے سے آیا اور چپکے سے ہی چلا گیا تھا۔ میں حیرت سے سوچ رہی تھی کہ اماں کو اس کے بارے میں بتاؤں یا نہیں۔ پھر یہ سوچ کر نہ بتایا کہ بلا وجہ ہی اماں کے دل میں وہم آ جائے گا کہ نہ جانے کون اجنبی تھا جو یوں آدھی رات کو ہمارے گھر آ گیا تھا۔ موسم آج بھی ابر آلود تھا اور موسم کی اسی خرابی کی وجہ سے اماں بیچاری فیکٹری بھی نہ گئی تھی۔ اماں نے ہی ناشتہ بنایا اور میں یوں ہی بے دلی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ پھر اماں مجھے کہنے لگیں کہ جیسے ہی فیکٹری کھلتی ہے تو میں جا کر فیکٹری کے مالکان سے ایڈوانس کی بات کرتی ہوں تاکہ کسی طرح بھی کر کے یہ گری ہوئی دیوار تو اس کو دوبارہ تعمیر کر کے گھر کا پردہ تو ڈھک لیا جائے۔ خدا خدا کر کے دھوپ نے اپنا چہرہ دکھایا تھا۔
جیسے ہی دھوپ نکلی تو بستی میں رہنے والے سارے ہی لوگوں کے چہروں پر خوشی نظر آنے لگی۔ میں اس سے بھی ہماری بستی میں سارے ہی تو غریب لوگ رہتے تھے، کسی کا گھر کرائے پر تھا تو کسی کے سر پر کمانے والا نہ تھا۔ یہاں کوئی کسی سے مدد بھی نہ مانگ سکتا تھا، کیونکہ سب ہی بس لگی بندی تنخواہ پر ہی گزارا کر رہے تھے۔ گلی میں بارش کا پانی جمع تھا، میرے چھوٹے بہن بھائی وہیں جا کر کھیل رہے تھے۔ اماں بار بار انہیں منع بھی کر رہی تھی کہ گندے پانی پر نہ کھیلو، بیمار ہو جاؤ گے۔ اگر بیمار ہو جاتے تو پھر بھلا ہم انہیں کہاں سے دوائی دلواتے، کیونکہ مہینے کے آخری دن تھے، تنخواہ ملنے میں ابھی 4-5 دن باقی تھے۔ دوسری رات کو میں بے تحاشا تھکی ہوئی تھی، کیونکہ پورا دن ہی میں نے گھر سے کیچڑ کو صاف کر کے بامشکل رہنے کے لیے قابل بنایا تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ، چھوٹا سا ذہن اور بڑی مشکل سے تھوڑی سی جگہ میں ایک باتھ روم بنایا ہوا تھا۔ اب رات ہو چلی تھی اور چھوٹے بہن بھائی چونکہ پورا دن کھیلتے رہتے تھے، اسی لیے تھک ہار کر بستر پر پڑے سوئے رہے تھے۔ آج بھی آسمان پر بجلی چمک رہی تھی، لیکن ہماری طرف بارش نہ ہو رہی تھی۔ موسم کے حالات بتا رہے تھے کہ ضرور کہیں دوسری جگہ پر بارش ہو رہی ہے۔ اماں بھی مجھ سے مستقبل کی باتیں کرتے کرتے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اتنا زیادہ تھکا دینے والی مجھے پھر بھی نیند نہ آ رہی تھی۔ ابھی میں غنودگی میں گئی ہی تھی کہ اچانک مجھے پردے کے پاس ایک سایہ سا کھڑا ہوا نظر آیا۔ میں چونک کر اٹھی، پردے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہی کل والا اجنبی پردے کے پاس کھڑا چادر پہنے مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا۔ میں اٹھ کے اس کے پاس گئی تو وہ کہنے لگا، آج بھی کہیں مزدوری نہ لگنے کی وجہ سے پورے دن سے کچھ نہ کھایا ہے۔ اگر آج کی رات کھانا اور رہنے کا ٹھکانہ دے دو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آیا تھا، کیونکہ ہم خود بھی غریب لوگ ہیں۔ پھر وہ روز روز ہم سے کھانا مانگنے آ رہا تھا، لیکن میرا دل چھو کے بہت نرم طبیعت کا مالک ہے، اس لیے میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اندر آ جاؤ۔ پھر رات کے اس پہر میں نے چولہا جلایا اور روکھی ہوئی آٹے سے روٹی بنا کر تھوڑا سا سالن اس اجنبی کو دے دیا تھا۔ آج میں کسی حال میں بھی سونا چاہتی تھی، بلکہ اس سے پوچھ کر ہی رہتی کہ آخر اس بستی میں کیا چل رہا ہے اور تم کیا کر رہے ہو، اور کیا اس کے ماں باپ نہیں ہیں جو یہ روز روز مدد مانگنے کے لیے ہمارے اس غریب خانے میں آ جاتا ہے۔ اس نے جلدی جلدی روٹی کھائی اور اس دن کی طرح ہی کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ پھر ہم اس سے کہنے لگی کہ تم روز روز کھانا مانگنے آ جاتے ہو، دیکھو تم ہمارے حالات نہیں جانتے ہو، ہم خود غریب لوگ ہیں، بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، کسی تیسرے بندے کا بوجھ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ بجائے تم دوسروں کی مدد کرنے کے تم خود ہم سے مدد مانگنے آ جاتے ہو۔ وہ سر جھکائے بیٹھا رہا اور پھر کہنے لگا کہ بس چند دن کی بات ہے، اس کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا۔ 3-4 گھروں میں نے کھانا مانگنے گیا تھا، لیکن سب ہی نے مجھے جھڑکنے کے لگا کے بھگا دیا۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں کوئی بھکاری ہوں، لیکن میں تو ایک مزدور ہوں، نوکری کرنے کے لیے بڑی دور سے اس بستی میں آیا تھا۔ پھر میں نے اسے غور سے دیکھا اور کہنے لگی کہ کیا تمہارے ماں باپ نہیں ہیں جو تم یوں مارے مارے پھرتے ہو؟ میرا یہ سوال سن کر اس کے چہرے پر اداسی آ گئی تھی، تو وہ اداس لہجے میں مجھ سے کہنے لگا کہ ماں باپ ہوتے تو آج میں یوں تنہا نہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا۔ اب تو صرف کماتا ہوں تو اپنی ذات کے لیے، کبھی مزدوری لگ جاتی ہے تو کبھی بھوکا پیٹ سونا پڑتا ہے۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر ترس آ رہا تھا۔ پھر میں بھی اس کی باتیں سن کر اداس ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے گھر کی کیا حالت ہے۔ بارش کی وجہ سے ہمارے گھر کی دیوار تک گر گئی، اور لگتا ہے کہ آپ کی بارش آ گئی تو شاید یہ ہمارے گھر کی چھت بھی گر جائے، پھر تو ہمارے پاس رہنے کا ٹھکانہ بھی نہ رہے گا۔ اس نے گری ہوئی دیوار کی طرف غور سے دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ اگر تم چاہو تو میں اس گھر کو تعمیر کروانے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے بہت سے لوگوں کے گھر تعمیر کروائے ہیں، میں ایک مزدور رہا ہوں، شروع سے ہی اتنا تجربہ تو ہے، میں تمہارے کچے مکان سے پکے مکان میں بدل دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر کہنے لگی
گھر بنانے کے لیے اچھے خاصے سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ہمارے پاس تو پھوٹی کوری تک نہیں ہے اپنے گھر کو بنانے کے لیے۔ میری بات سن کر وہ اجنبی کہنے لگا، تم نے 2 دن کھانا کھلا کر مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ آپ فکر نہ کرو، تمہارے اس گھر کو بنانے کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ میں اس کی بات سن کر خاموش رہی تھی۔ مجھے لگا بس یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے۔ پھر یوں ہی بیٹھے بیٹھے میں نہ جانے کب غنودگی میں چلی گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اس دن کی طرح جب میں صبح سویرے اٹھی تو وہ گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ اماں کو آج فیکٹری جانے کی جلدی ہو رہی تھی، اس لیے میں صبح صبح ہی اٹھ کر جلدی جلدی ناشتہ بنا رہی تھی۔ ہماری بستی میں ایک عورت رہتی تھی جو غریب بچوں کو اسکول پڑھایا کرتی تھی۔ اسی کے پاس میرے چھوٹے بہن بھائی بھی پڑھنے چلے جایا کرتے تھے۔ وہ کتابیں اور کاپیاں بھی انہیں فری میں دے دیا کرتی تھی۔ مجھے بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے بامشکل ان سے اردو پڑھنا سیکھ لی تھی اور تھوڑی تھوڑی مجھے انگریزی بھی آتی تھی۔ میں اخبار وغیرہ کو دیکھ کر بآسانی اردو پڑھ لیا کرتی تھی۔ چھوٹے بہن بھائی اسی عورت کے پاس اسکول پڑھنے چلے گئے تھے تو دوسری طرف اماں بھی فیکٹری چلی گئی تھی۔ اب میں گھر پر اداس ہی بیٹھی تھی۔ اماں نے برابر والی جمیلہ خالہ کو میرے خیال رکھنے کا کہہ دیا تھا، کیونکہ ہماری دیوار گری ہوئی تھی، اس لیے ڈر تھا کہ کہیں کوئی آوارہ یا لفنگا انسان اس طرف نہ آ جائے، کیونکہ اس بستی میں اکثر نشئی لوگ بھی گھومتے تھے۔ ابھی میں اندر چٹائی پر لیٹی ہی تھی کہ اچانک مجھے صحن میں کوئی کھڑا ہوا نظر آیا۔ گھر پر میں اکیلی تھی، اسی لیے گھبرا گئی۔ فوراً ہی صحن میں آ کر دیکھا تو وہی اجنبی نوجوان کھڑا تھا۔ آج اس کی شکل بھی واضح تھی، اس کی کالی آنکھیں انتہائی خوبصورت دکھتی تھیں۔ صحن میں کھڑا وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، میں اپنے ساتھ اپنے ساتھی لایا ہوں، آج ہم یہ دیوار کھڑی کر دیں گے۔ اس کی بات سن کر میں حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ بھلا دیوار وہ بنا کسی سامان کے کیسے کھڑی کر سکتے تھے؟ اس دیوار کو کھڑی کرنے کے لیے اینٹوں کی بھی ضرورت تھی، لیکن اینٹیں بھلا کہاں تھیں؟ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ تم اندر جا کر کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ، میرے ساتھی ہی آئیں گے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنا کام ختم کر کے چلے جائیں گے۔ اب میں اس اجنبی کی ہدایت پا کر اندر جا کر بیٹھ گئی تھی، لیکن شدید کشمکش کا شکار تھی۔ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اماں تو مجھے بہت ڈانٹیں گی کہ میں نے کسی اجنبی کو اندر آنے کی اجازت کیسے دے دی، اور اگر محلے پڑوس کے کسی انسان نے دیکھ لیا کہ میرے ساتھ ہی یہ اجنبی لوگ کون موجود ہیں تو نہ جانے کیا سمجھیں گے۔ پھر میں کمرے کا ٹوٹا ہوا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسی آوازیں آئیں جیسے باہر مزدور کام کر رہے ہوں۔ میں نے دروازے کی جھنیوں سے آنکھ لگا کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ کالے کالے لباس میں ملبوس ایک نہیں 10-12 لوگ تھے جو اس طرح سے دیوار بنا رہے تھے جیسے کوئی جادو کی چھڑی گھما دی گئی ہو۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح کام کر رہے تھے اور ان کے ساتھ کھڑا وہ اجنبی نوجوان انہیں ہدایت دے رہا تھا۔ وہ برابر اس دیوار کو بناتے جا رہے تھے۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ اتنی ساری تعداد میں یہ نوجوان بھلا ان لوگوں کو کیسے لے کر آیا تھا۔ میں تھوڑی ہی دیر بعد اس نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر مجھے باہر آنے کو کہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ دیوار پوری طرح سے بن چکی تھی اور کہیں سے بھی یہ نہ لگ رہا تھا کہ کل دیوار یہاں پر موجود ہی نہ تھی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ پھر میں اس اجنبی نوجوان کا شکریہ ادا کرنے لگی اور اس سے کہنے لگی کہ تم نے آج ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ میں اور اماں اس وجہ سے کتنے پریشان تھے۔ وہ کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، میں ابھی اس تمہارے پورے گھر کو بنانے میں تمہاری مدد کروں گا، اور جو تمہاری کچی چھت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اسے بھی میں بالکل ایسا کر دوں گا جیسے وہ نئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ جیسے وہ چپکے سے تھا ویسے ہی چلا گیا، اور میں دل میں سوچنے لگی کہ اماں شام کو آئے گی تو حیران رہ جائے گی۔ اور پھر ویسے ہی ہوا۔ جیسے ہی اماں فیکٹری سے تھکی ہاری آئی تو ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ پھر کہنے لگی، شہزادی یہ کیسے ہو گیا؟ کیا کوئی جن بھوت آئے تھے جو ایک ہی دن میں یہ دیوار کھڑی کر کے چلے گئے؟ اماں بہت خوش اور حیران تھیں۔ چھوٹے بھائی بھی خوش ہو رہے تھے کہ چلو اماں کے سر سے ایک ذمہ داری تو دور ہوئی۔
پھر میں اماں سے کہنے لگی کہ میں نے تم سے ایک بات چھپائی ہے۔ پھر اماں کو ساری بات بتا دی کہ کس طرح 2 دفعہ ایک اجنبی رات کے وقت اس گھر میں آیا تو میں نے اسے تم سے پوچھے بغیر کھانا اور رہنے کے لیے جگہ دے دی۔ اسی اجنبی نے اس سوکھے کھانے کے بدلے میں مجھے یہ صلہ دیا ہے اور ہماری دیوار کو ایک ہی دن میں بنا کر چلا گیا۔ اماں کہنے لگی کہ بیٹا، تو نے تو نیکی کی تھی، پھر تجھے کیا ضرورت تھی اس کا یہ احسان لینے کی؟ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا تو ثواب کا کام ہے۔ پھر میں اماں کو خوشی خوشی بتانے لگی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں تمہارے پورے گھر کو بالکل نیا بنا دوں گا۔ اماں مجھ سے کہنے لگی کہ اب وہ آئے تو مجھ سے بھی ملوانا، تاکہ میں بھی تو دیکھوں کہ آخر وہ کون ہے۔ دوسرے دن میں بڑی شدت سے اس اجنبی کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر پڑوس والی خالہ جمیلہ تھی، جو اندر آئی اور کہنے لگی کہ کل تک تو تیری ماں کہہ رہی تھی کہ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اور دیکھو تو صحیح، تم لوگوں نے راتوں رات یہ گری ہوئی دیوار بھی کھڑی کر لی۔ ان کی آواز میں صاف حسد چھلک رہا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ پھر کہنے لگی کہ خالہ، اس طرح برے لوگ اس دنیا میں بستے ہیں، ایسے ہی اچھے لوگ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں۔ ہماری کسی نے مدد کی ہے، تبھی ہمارے گھر کی ایک گری ہوئی دیوار دوبارہ تعمیر ہوئی ہے۔ میں سوچنے لگی کہ اب یہ ضرور اس بات کی کھوج لگائے گی، آخر کون ہے جو راتوں رات اس کی دیوار کو یوں کھڑا کر کے چلا گیا۔ وہ چند گھڑی بیٹھی اور پھر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد جیسے ہی میں نے دروازہ بند کر کے پلٹی تو حیران رہ گئی، وہ اجنبی میرے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ وہ میرے سامنے سے تو اندر نہ آیا تھا۔ میں حیران کرتا ہوا کہنے لگا کہ جب وہ بوڑھی عورت اس گھر میں آئی تھی تو میں اسی کے ساتھ اندر آ گیا تھا، لیکن تمہیں نظر نہیں آیا۔ وہ خالہ جمیلہ کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ یہ بات میں اچھی طرح جانتی تھی، لیکن ان کے ہمراہ میں نے اس اجنبی کو نہ دیکھا تھا۔ پھر میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہ دی اور اسے کہنے لگی کہ اماں تم سے ملنا چاہتی ہیں، وہ تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہیں کیونکہ تم نے ہمارا گھر تعمیر کر کے ہماری مدد کی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی میں نے کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ ابھی تمہاری مزید مدد کرنا باقی ہے۔ جب تک میں اس کا نام نہ پوچھوں تو وہ کہنے لگا میرا نام حاتم ہے، میں یہاں سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں۔ میرے ماں باپ زندہ نہیں، اسی لیے تنہا ہی کبھی یہاں تو کبھی وہاں بس اپنا گزارا کر لیتا ہوں۔ وہ کافی دیر تک مجھے اپنی ماضی کی باتیں بتاتا رہا۔ پھر میں اسے اصرار کرتی رہی کہ اماں کے آنے تک یہیں رکو، وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں، لیکن وہ نہ رکا اور ضد کر کے چلا گیا۔ پھر جب اماں شام کو آئی تو میں نے انہیں نہ بتایا کہ حاتم یہاں آیا۔ رات ہوئی تو اماں مجھ سے کہنے لگی کل ہو سکتا ہے کہ تنخواہ مل جائے، راشن بھی سارا ختم ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ فاقے کرنے پڑے، اگر تنخواہ نہ ملی تو بہت مصیبت ہو جائے گی۔ اماں کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ اماں پریشان نہ ہو، کل تنخواہ ضرور مل جائے گی۔ دوسرے دن میں حاتم کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا۔ شام کو اماں آئی تو ان کے چہرے پر بڑی مایوسی تھی۔ کہنے لگی کہ جو مینیجر تنخواہ کے پیپر پر سائن کرتا ہے وہ چھٹیوں پر گیا ہوا ہے، نہ جانے اس سے آنے میں 2 دن لگے یا 3 دن، اس کے بعد ہی تنخواہ ملے گی۔ یہ اماں کی یہ بات سن کر مجھے سمیت سارے چھوٹے بہن بھائی اداس ہو گئے تھے۔ پہلے بھی تنخواہ دیر سے ملنے کی وجہ سے ہم فاقے کاٹ رہے تھے، اس کا مطلب تھا کہ اب پھر ہمیں فاقے کرنے پڑ رہے تھے۔ پھر اس رات میں سوئی تو مجھے اپنے کانوں میں حاتم کی آواز آئی۔ میں حیرت سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، لیکن وہ میرے سامنے ہی نہ تھا۔ پھر میں صحن میں آئی تو میں نے دیکھا وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں 2-3 بڑے بڑے تھیلے تھے۔ اس نے وہ تھیلے میرے ہاتھ میں دیے اور کہنے لگا کہ اس میں سامان ہے جو تمہاری ضرورت کا ہے۔ کل اور آج میری بہت اچھی جگہ پر دہاڑی لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے میں یہ سامان تمہارے لیے خرید لے کر آیا ہوں۔ میں اس کی باتیں نیند میں سن رہی تھی۔ پھر حیرت سے کہنے لگی تم نے یہ احسان کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں، تم یہ سارا سامان استعمال کر کے اپنے گھر کی ہر ضرورت پوری کر لینا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ دونوں تھیلے لے کر چھوٹے سے بنے ہوئے کچن میں رکھ دیے تھے۔ وہ جیسے ہی میں پلٹ کر واپس آئی تو وہ غائب تھا۔ دروازے پر بھی کنڈی لگی ہوئی تھی، تو پھر وہ کیسے چلا گیا تھا؟
میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ پھر میں جا کر اندر کمرے میں لیٹ گئی۔ صبح میں اٹھی تو اماں مجھ سے پہلے ہی جاگی ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے ان تھیلوں کو دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی یہ کہاں سے آ گئے؟ تو میں شرمندگی سے کہنے لگی کہ اماں یہ حاتم رات کو دیکھ کر گیا تھا۔ اماں میری بات پہ حیران ہوئی اور کہنے لگی کون حاتم؟ تو میں نظر جھکا کے کہنے لگی وہی اجنبی جو اس رات کو آیا تھا اور جسے میں نے کھانا دے کر دیا تھا آپ کی اجازت کے بغیر۔ پھر جب اماں نے وہ تھیلے کھول کر دیکھے تو حیران رہ گئی۔ اس میں بہت سارا راشن اور پھل فروٹ بھرا ہوا تھا۔ پھل کھانا تو ہم نے کب کا چھوڑ دیا تھا کیونکہ ہمارے حالات اجازت ہی نہ دیتے تھے کہ ہم موسم کا کوئی پھل خرید کے کھا سکتے۔ اکثر ہی گلی میں ایسے ٹھیلے والے گزرتے تو چھوٹے بہن بھائی ضد کرتے کہ ہمیں سیب لینے ہیں یا پھر انگور۔ اماں نہیں مختلف بہانے بنا کے ٹال دیے کرتی تھی۔ وہ چھوٹے تھے اس لیے ابھی نہ سمجھتے تھے لیکن میں اور بات کو اچھی طرح سمجھتی تھی، اس لیے میں نے کبھی بھی کسی چیز کی ضد نہ کی تھی۔ اب چھوٹے بہن بھائیوں نے اتنے تازہ پھل دیکھے تو بہت خوش ہوئے اور سارے ہی خوش ہو کر کھا رہے تھے۔ پھر اماں مجھ سے کہنے لگی کہ وہ تو بڑا ہی بھلا آدمی معلوم ہوتا ہے، اب کیا ہے تو تم نے مجھ سے اسے ضرور ملوانا ہے۔ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر وہ نیک انسان کون ہے۔ اب میں بھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ دوسرے دن اماں کی چھٹی تھی لیکن میں انتظار کرتی رہ گئی اور حاتم نہ آیا۔ حاتم کے دیے ہوئے راشن سے ہمارے 2 دن اچھے گزر گئے تھے اور پھر تیسرے دن تو ویسے ہی تنخواہ مل جانی تھی۔ پوری بستی میں میری ایک ہی دوست تھی جس کا نام نازیہ تھا۔ پھر میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں میں نازیہ کے پاس جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ اماں نے مجھے زیادہ دے دی، ویسے بھی وہ جانتی تھی کہ میں زیادہ دیر گھر سے باہر نہیں رہتی اور کبھی کبھار صرف اپنے دوست کے پاس ہی جاتی ہوں۔ وہ میری بہت اچھی سہیلی تھی، میں اس سے اپنے دل کی ہر بات کر لیا کرتی تھی۔ ابھی بھی میں اس سے مل کر اسے حاتم کے بارے میں بتانا چاہتی تھی کہ وہ نوجوان کس طرح ہماری مدد کر رہا ہے۔ ابھی میں آدھے راستے میں ہی گئی تھی کہ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن میرے پیچھے کوئی بھی نہ تھا، لیکن برابر مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے پیچھے کوئی ہے، کوئی چل رہا ہے۔ یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ تھک ہار کر میں ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ ابھی وہاں کھڑے ہوئے مجھے چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ اچانک درخت کی اوٹ سے حاتم نکل کر آیا اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے یوں سامنے کھڑا ہونے پر میں حیران رہ گئی تھی اور پھر کہنے لگی میں تو تمہارا گھر پر انتظار کر رہی تھی اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں پر ہوں؟ جب وہ بولا تو اس کی آواز میں خرختی تھی۔ وہ بڑی بھری آواز میں مجھ سے کہنے لگا اگر تم اپنی سہیلی سے میرے بارے میں بات کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تو اپنے دل سے یہ خیال نکال دو، کیونکہ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم میرے بارے میں کسی کو بھی کچھ بتاؤ۔ اسے ایتنے میں غصے میں دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ پھر کہنے لگی میں اس سے تمہاری برائی ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی بلکہ تمہارے اچھے سلوک کی کہانی سے بتانا چاہتی تھی۔ پھر میرے کہنے کے باوجود بھی اس نے سختی سے مجھے منع کیا کہ کسی کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم نے اپنی سہیلی کو میرے بارے میں کچھ بھی بتایا تو میں تمہارے سامنے آنا بند کر دوں گا۔ اس کے یوں کہنے پر میں بے انتہا ڈر گئی تھی۔ پھر اپنی سہیلی کے گھر نہ گئی بلکہ واپس آ گئی۔ اماں مجھے دیکھ کر حیران تھی، پھر کہنے لگی کہ کیا ہوا شہزادی بیٹی، تو اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ میں نے اماں کی بات کا جواب نہ دیا بلکہ چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے دن حسب معمول میں اکیلی گھر پر ہی تھی۔ آج اماں فیکٹری گئی تھی۔ میں گھر کے کام نپٹا کر کمرے میں لیٹی تھی کہ اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے چرپائی کے پاس کوئی کھڑا ہو۔ میں نے آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ حاتم میری چرپائی کے پاس ہی کھڑا تھا، مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے نہ دروازہ بجایا تھا اور نہ دروازے کی تو میں نے کنڈی لگا کر آئی تھی، اس لیے حیرت سے اچھل پڑی۔ پھر کہنے لگی کہ تم اندر کیسے آئے؟ تو مسکرا کر کہنے لگا میں ایسے ہی اندر آ جاتا ہوں، مجھے کبھی کسی سے اجازت لینے کی ضرورت پیش نہ آتی ہے۔ اس کی باتیں الجھا دینے والی تھی۔ میں بھی نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا آج میں تمہیں کچھ کہنے آیا ہوں،
ہو سکتا ہے اس کے بعد تم میری صورت دیکھنا گوارا نہ کرو، لیکن سچ بتانا بھی تو تمہیں ضروری ہے۔ میں انسانوں میں سے نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہوں، لیکن تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا بلکہ تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ ایسے گناہ کا وزن میں اپنے کندھوں پہ لیے گھوم رہا ہوں جو آج سے 10 سال پہلے میں نے کیا تھا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں نہایت ڈر گئی تھی۔ پورے گھر میں تھا میں اکیلی، اور اب مجھے اس زندزادے سے خوف محسوس ہو رہا تھا، یہ حقیقت جان کر کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں کا رنگ بدلا اور وہ بالکل سفید ہوتی چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ میں ڈر کر چیخنے لگتی، اچانک ہی کمرے کا دروازہ زور سے بند ہوا اور پھر کھلا۔ وہ جن زیادہ دھوئیں کی طرح تحلیل ہو کر میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں حیرانی سے بت بن کر بیٹھی تھی۔ تبھی داخلی دروازے سے اماں اندر آئی تھیں۔ یقیناً اماں کی آمد کی خبر اس سے ہو گئی تھی، تبھی وہ ایک دم سے غائب ہو گیا تھا۔ اماں مجھے یوں گمسم بیٹھا دیکھ کر حیران تھی، پھر کہنے لگیں، کیا ہو گیا تجھے شہزادی، ایسے کیوں بیٹھی ہے؟ میں اماں کو کیا جواب دیتی؟ اتنے دنوں سے جو میں اپنے دل میں خوش فہمی پالے بیٹھی تھی کہ ایک انسان ہمدردی میں ہماری مدد کر رہا ہے، وہ انسان نہیں تھا۔ نہ جانے کیا مقصد لے کر وہ جن زادہ یوں ہمارے گھر آیا تھا۔ میری پہلی رنگت دیکھ کر اماں مجھے پانی پلانے لگی اور کہنے لگی، کیا ہوا، تو نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہے کیا؟ اماں جو مجھے بات میں مذاق سے کہہ رہی تھی، اب میں انہیں کیسے بتا دی کہ میں نے سچ میں ہی ایک بھوت دیکھا ہے؟ پھر اماں کہنے لگی کہ تنخواہ تو مل گئی ہے، لیکن اس بار بہت زیادہ کاٹی ہے تنخواہ، پتہ نہیں کیسے گزارا ہوگا پورے مہینے۔ میں تو گویا اماں کی بات سن ہی نہ رہی تھی۔ ابھی تک میرے آنکھوں کے سامنے سے وہ منظر نہ جا رہا تھا جب وہ جن زادہ میری آنکھوں کے سامنے سے دھواں بن کر غائب ہو گیا تھا۔ دوسرے دن خوف کی شدت سے مجھے بخار ہو گیا تھا۔ اماں بھی پریشان تھی کہ فیکٹری سے چھٹی بھی نہ کر سکتی تھی۔ ویسے بھی پچھلے مہینے چھٹیاں کرنے کی وجہ سے ان کی اچھی خاصی تنخواہ کاٹ دی گئی تھی۔ فیکٹری والوں نے جب سنا تو اماں سے کہا کہ آپ چلے جائیں، میں خود ہی گھر سنبھال لوں گی۔ اماں مجھے اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر خود فیکٹری چلی گئی تھی۔ میں نے چھوٹے بہن بھائیوں کو نہلا دھلا کر تیار کیا، انہیں اسکول پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ ابھی مجھے کمرے میں لیٹے تھوڑے ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک پھر سے مجھے اس جن زادی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ یہ احساس اتنی شدت سے مجھ پر حاوی تھا کہ میں چاہ کر بھی اپنی آنکھیں کھول نہ پا رہی تھی۔ پھر جیسے ہی اس نے مجھے پکارا، شہزادی میری بات سنو، میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں تو خالی چادر شانوں پہ لپٹے میری چارپائی کے پاس کھڑا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے چلتا وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، میرا مقصد تمہیں ڈرانا ہرگز نہیں تھا، بلکہ میں تو یہاں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ اگر تم میری کہانی سن لو تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مجھے صرف ایک موقع دو تمہاری زندگی بدلنے کا، کیونکہ میں اپنے احساس سے گناہ میں پچھلے 10 سال سے جکڑا ہوا ہوں اور ایک پل کو سکون نہیں۔ پھر میں اسے ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ تمہاری کہانی سے بھلا میرا کیا تعلق؟ تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا تعلق ہے، جبھی تو میں تمہیں یہ کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے ہم ایک ویران گھر میں رہتے تھے۔ وہاں نہ صرف ہمارا خاندان رہتا تھا بلکہ ہمارے قبیلے کے اکثر جنات بھی رہتے تھے۔ اس بڑے سے گھر میں کئی سالوں سے ہم لوگ رہ رہے تھے۔ میری عمر اس وقت بہت چھوٹی تھی، یوں سمجھ لو کہ میرے بچپن کے دن تھے۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی وہاں اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ انسانوں کی بستی میں رہ کے ہمیں یہ نہیں لگتا تھا کہ ہم ان سے الگ ہیں۔ اکثر ہی انسان ہمارے پاس تھے، میں باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے یہ جگہ آصف زدہ ہے، یہاں پر نہ آیا جایا کرو، لیکن ہم نے آج تک کبھی کسی بھی انسان کو نقصان نہ پہنچایا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد ہی ہمارے قبیلے کے سردار بھی اسی کھنڈر میں آ کر رہنے لگے، کیونکہ جس جگہ پر وہ رہتے آ رہے تھے وہاں پر شیطانی جنات نے قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے ہم بے بس ہو کر اسی کھنڈر میں رہنے لگے۔ لیکن اچانک ہی اس جگہ کو خریدنے کے لیے انسانوں کی ایک ٹولی آنے لگی۔ پھر کچھ دنوں بعد ہی ہم جنات کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ کھنڈر بکنے والا ہے، کوئی انسان اسے خرید چکا ہے جو اسے گرا کر دوبارہ سے تعمیر کرے گا۔ اب انسانوں کے یوں آنے جانے سے ہم شدید پریشان رہنے لگے، کیونکہ اس طرح سے ہماری زندگی تنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ کبھی کوئی دیکھنے آتا تو کبھی کوئی۔
ہماری نقل و حرکت بالکل ہی رک کر رہ گئی تھی، کیونکہ ہم انسانوں کے خوف سے ہم اکثر ہی دیواروں میں چھپ جایا کرتے تھے اور کئی کئی گھنٹے تک ہم یوں ہی چھپے رہتے۔ پھر ہم نے جب سنا کہ ایک انسان دوسرے سے کہہ رہا تھا، یہ جگہ کچھ بھاری معلوم ہوتی ہے، جب سے یہاں ہو کر گیا ہوں میرے کندھوں پر وزن محسوس ہوتا ہے، تو دوسرا انسان کہنے لگا، یار ہمیں کیا، اگر صحت اس جگہ کو خریدنا چاہتا ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے بولنے کی۔ مجھے ان کی باتیں سن کر شدید غصہ آ رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم جنات کا وہاں ٹھکانہ ہے، وہ لوگ کسی بھی طرح باز نہ آ رہے تھے۔ پھر جب میں نے دیکھا وہ اپنے ارادے پر مکمل عمل کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو جنات کے سردار نے سب کو حکم دیا کہ اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی نقصان ہو یا ہماری وجہ سے کسی انسان کو کوئی نقصان ہو، ہمیں اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سارے جنات وہاں سے جانے لگے۔ سب سے آخر میں میرا خاندان رہ گیا تھا۔ میں چونکہ پیدا ہی اس کھنڈر میں ہوا تھا تو مجھے اس سے جذباتی لگاؤ تھا، اس لیے میرا دل نہ چاہتا تھا کہ میں اس جگہ چھوڑ کر جاؤں۔ میں آخر تک وہاں رہا۔ آخر وہاں پر مزدور آنا شروع ہو گئے۔ پھر میرے ماں باپ نے مجھے سمجھایا کہ اب تمہارے یہاں رہنے کسی خطرے سے خالی نہیں، اس لیے تم آج ہی ہمارے ساتھ چلو۔ میں ویسے ہی شدید رنج و کیفیت اور غصے میں مبتلا تھا۔ جاتے جاتے میں نے ایک غلط حرکت کی جس کی وجہ سے میں آج اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں۔ جب میں وہاں سے جانے لگا تو میں نے غصے میں ایک دیوار کو دھکا دے دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دیوار میری طاقت سے نیچے گری اور اس کے نیچے ایک مزدور دب کر مر گیا تھا۔ میں تو وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن پھر جنات کے سردار نے مجھے اپنے محل میں بلایا اور کہنے لگا کہ تم نے ایک انسان کا قتل کیا ہے، جس کے لیے تمہیں کبھی معافی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے قبیلے کے جنات نے کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تم پہلے جن زادہ ہو جس نے یہ حرکت کی ہے۔ آج کے بعد تم ہمارے قبیلے میں نہ رہو گے جب تک تم اس مزدور کے گھرانے سے معافی نہ مانگ لو اور ان کی زندگی سدھارنے میں کوئی کردار ادا نہ کرو۔ ہم تمہیں اپنے قبیلے میں نہ شامل ہونے دیں گے۔ پچھلے 10 سالوں سے میں یوں ہی بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ میں جگہ جگہ سے پوچھتا پھر رہا تھا کہ آخر وہ مزدور کون تھا، لیکن مجھے پتہ ہی نہ چل سکا مرنے والا مزدور کہاں رہتا تھا اور اس کا تعلق کس جگہ سے تھا۔ پھر آخرکار میں جنات کے سردار کے پاس گیا اور اس سے میں نے التجا کی مجھے صرف یہ بتا دیا جائے کہ وہ مرنے والا مزدور کہاں رہتا تھا اور اس کا گھرانہ کہاں پر آباد ہے۔ میرے التجا کرنے پر اس جنات کے سردار نے مجھے تمہارے گھر بھیج دیا۔ یوں میں ایک عام اجنبی بن کر تمہارے گھر میں داخل ہوا۔ مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، جس مزدور کا قتل میرے ہاتھوں سے ہوا وہ تمہارا باپ تھا، لیکن میرا ارادہ ہرگز اسے مارنے کا نہیں تھا، بلکہ میں نے نہ سمجھی میں وہ حرکت کر ڈالی جس کی وجہ سے تمہارا اور تمہارے گھر والوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس کے لیے میں تم سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اب میں تمہاری ماں اور تمہارے پورے گھرانے کی زندگی کو ایسے بدل دوں گا تم اپنی زندگی کو رشک کرو گے۔ وہ جن زادہ میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ ساری کہانی سنا رہا تھا اور میں حیرت سے بت بن کر کھڑی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابا یوں مرے ہوں گے۔ میں تو یہی سمجھتی آ رہی تھی کہ ابا حادثاتی طور پر مر گئے تھے۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ اس جنزادے کو معاف کروں، لیکن پھر میں اپنی نرم طبیعت سے مجبور ہو کر میں نے اسے کہہ دیا، جو ہونا تھا ہو گیا، شاید ہمارے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اب تم ساری کہانی جان جاؤ گی، اب دیکھنا میں تمہاری زندگی کو کیسے بدلتا ہوں۔ کل ہی میں اپنے ساتھ ان جنزادوں کو بلا کر تمہارے گھر کی دوبارہ سے تعمیر کرواتا ہوں اور اسے ایک نہایت خوبصورت گھر کی شکل دے دوں گا۔ میں جو اسے منع کرنا چاہتی تھی، پھر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ اماں بیچاری اس عمر میں فیکٹری میں مزدور کی طرح کام کر رہی ہیں۔ اچھا اس جنزادے کی مدد سے حاصل کر کے ہم اپنی زندگی کو ان مشقتوں سے بچا لیں گے۔ وہ جنزادہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا اور میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اس نے یہ سب کچھ جانے انجانے میں کیا تھا اور ابا کو مرے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے۔ جو مصیبتیں ہم نے جھیلنی تھی وہ تو ہم جھیل ہی لی تھی۔ شام کو جب اماں فیکٹری سے آئیں تو میں نے اس جنزادے کی ساری کہانی اماں کو سنا دی اور اماں کو تو میری باتوں پہ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگی جب تک میں اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ نہ لوں گی تمہاری کہانی پہ ہرگز یقین نہیں کروں گی۔ پھر دوسری رات جب ہم سوئے تو ہم نے دیکھا جب وہ ہمارے پاس بہت سے جنزادے کھڑے ہوئے تھے
اماں حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑے ان کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پہ بے تحاشا خوف تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ہمارے گھر کو تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ یوں دھیرے دھیرے کر کے ہر رات وہ ہمارے گھر کو تعمیر کرتے، اور پھر لوگوں نے دیکھا جب ہمارا وہ کچا گھر ایک انتہائی شاندار گھر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ جگہ اچھی خاصی بڑی تھی، لیکن صرف ایک ہی تو کمرہ تھا، لیکن اس جگہ پر اب 3 کمرے اور بڑا سا صحن بن گیا تھا۔ جن زادہ اپنے ساتھ ہی جن زادوں کو لے کر آتا اور ہر رات کو ہمارے گھر کی تعمیر کرتا۔ پھر اس نے پیسوں سے بھرا ہوا تھیلا اماں کے حوالے کیا اور کہنے لگا کہ آپ کی قیمتی 10 سال میری وجہ سے خراب ہو گئے۔ اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ اور آپ کے بچوں کو زندگی میں ہر صورت بدل کر ہی رہوں گا۔ اماں کو اب بھی حیرت ہو رہی تھی کہ راتوں رات بھلا میری قسمت ایسے کیسے بدل سکتی ہے۔ پھر جنزادے کا ہو پیسوں سے دیا ہوا تھیلا اماں نے ایک صندوق میں چھپا دیا تھا۔ میں نے اماں کو مشورہ دیا کہ آپ ایک کپڑے کی دکان کھول لیں اور اس پر کام کرنے کے لیے ایک ملازم رکھ لیں۔ اس طرح ہمارا کاروبار بھی چل پڑے گا اور گھر کا گزارا بھی آرام سے ہو جائے گا۔ اماں کو میرا یہ مشورہ اچھا لگا۔ پھر میرے کہنے پر ہی اماں نے ایک بہت بڑے کپڑوں کی دکان کھول لی اور اس پر ایک لڑکے کو کام کرنے کے لیے رکھ لیا۔ اب اماں باقی بچے ہوئے پیسوں کو سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ کل کو تمہاری شادی بھی کرنا ہوگی۔ میں نہیں چاہتی کہ میں ان پیسوں کو یوں ضائع ہونے دوں۔ میں خوش تھی کہ اماں نے فیکٹری میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ بھی بڑھاپے کی طرف جا رہی تھی، اور پھر اس بڑھاپے میں فیکٹری میں کام کرنا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اب میں اس جنزادے کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے دن رات اس کا انتظار کرنے لگی۔ پھر ایک دن میں اپنی چھت پر کھڑی تھی جب اچانک وہ میرے سامنے آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر بے تحاشا خوش ہوئی۔ پھر کہنے لگی، تم نے ہماری زندگی بدل کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، شاید تمہارا یہ احسان ہم زندگی بھر نہ چکا سکیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم نے مجھے معاف کر کے مجھ پر احسان کیا ہے۔ تو میں اداسی سے اسے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، یہاں انسان ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں لیکن کوئی پلٹ کر نہیں پوچھتا۔ تم تو پھر بھی بڑے دل کے ہو، ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دیا اور ہمارے پچھلے تلخ دنوں کی یادوں کو ہمارے دل سے یوں مٹا دیا جیسے ہم کبھی اس دور سے گزرے ہی نہ ہوں۔ پھر مجھے اداس دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ بھلے سے تم ایک غریب لڑکی تھی، لیکن جس طرح 2 دن تک تم نے مجھے بغیر کسی لالچ کے کھانا کھلایا اور اپنے گھر ٹھہرنے کی اجازت دی تھی، اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ تم کتنی نیک دل لڑکی ہو۔ اس جنزادے کی اس تعریف پر جب میں چپ ہو گئی تھی، اب میں پورے بستی میں ایک بھی گھر ہمارے جیسا خوبصورت نہ تھا۔ پڑوس والی خالہ جمیلہ آتی اور تحقیقات کرنے کے لیے اماں سے باتوں ہی باتوں میں پوچھتی کہ تو نے ایسا کیا کہ راتوں ہی رات تو کاروباری عورت بن گئی۔ لیکن میں نے اماں کو صاف منع کر دیا تھا کہ کسی کو بھی یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں، ایسا نہ ہو کہ اس جنزادے کو یہ بات بری لگ جائے۔ اور ہم نے اس کا راز تھا سب لوگوں کو بتا دیا۔ پھر اماں خالہ جمیلہ سے کہنے لگی کہ میں ایک عامل کے پاس گئی تھی، اس نے مجھے ایسا تعویذ دیا کہ ہمارے گھر میں دولت کی ریل پھیل ہو گئی۔ میں اماں کی بات سن کر بے ساختہ ہنسی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ خالہ جمیلہ پوری بستی میں اس عامل کو ڈھونڈے گی۔